قول الزور یعنی جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو پہلا گناہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا بہت زیادہ گناہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا گناہ جو ہے قول الزور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور ٹیک ہٹا کے سیدھے بیٹھ گئے، تو آپ بار بار یہ بات فرماتے رہے قول الزور و شہادت الزور، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ میں اس لیے اس کی بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں من حوصل قوم ہم سب معمولی سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے کو، بات بات پر ٹیلی فون پہ گاڑی میں جا رہے ہیں تو ہمارے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ بات کرے ہوئے فلاں شہید ہو گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں جہنم میں، اس نے ایک مال غنیمت میں ایک چادر چھوٹی سی وہ چرائی تھی۔ یعنی شہید اور جھوٹ جو ہے یہ معافی نہیں ہے، ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور دیکھنا ہے کہ یہ ذنب جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، ذنب کہتے ہیں یعنی جو پوچھ ہوتی ہے نا، دم جو کسی جانور کی پوچھل ہوتی ہے نا، وہ اس کو کہتے ہیں، یعنی بہت حقیر سا جو گناہ جسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے شخص مثال کے طور پہ ایک شخص روزانہ آ کر باجماعت نماز پڑھتا ہے نا، باجماعت نماز پڑھتا ہے، تو ایک دن اس سے وہ نماز رہ گئی، وہ پیچھے آ کر پیچھے رکعتوں میں مل گیا، او دکھ بھرے میں انسان میں ہے یار میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، آئی مجھ سے جماعت سے رہ گئی۔ اور ایک شخص کبھی بھی نہیں وہ پڑھتا نماز، اور وہ اس نے وہ آ کر وہ پیچھے وہ اس نے بھی نماز پڑھی، وہ اپنے آپ کو شاباش دے رہا ہوتا ہے، واہ جی واہ میں نے آج تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھ کے۔ ایک شخص نماز پڑھ کے بھی اللہ کا ذکر کر کے بھی لیکن اپنے وقت سے پیچھے ہٹا تو وہ اس کو دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، میں جماعت سے نہیں نماز پڑھ رہا۔ اور دوسرا شخص جس نے کبھی نہیں وہ پڑھ کر وہ کہہ رہے تھے میں نے ایک بڑی نیکی کی ہے، اللہ پر احسان کیا ہے۔ اور یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اور دیکھ لیجیے ہمیں بڑے گناہ سے قول الزور جو ہے اس سے اجتناب ہماری قوم کر جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے اس کو میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔